ثم الصلاة والسلام على سيد أسماء في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الجد والهم والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جدي الحسن والحسين أبي القاسم امام حسین علیہ السلام کا ذکر ایک عظیم عبادت ہے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مختصر عبادت کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور جب کثرت سے عبادت کرنی ہو تو مجلس امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کرنی ہے۔ کیوں یہ مجلس امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جب ہم اس عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے بھی ہم جاتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، وہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اللہ اس عبادت کو پسند کرتا ہے کہ خالص ہو، جس میں اخلاص پایا جاتا ہو، اس عبادت کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے تقریباً سبھی حضرات جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو نہیں بھی پڑھتے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ نماز جو ہے وہ سب سے اہم ہے، سب سے ضروری چیز، سب سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز اگر انسان کی قبول ہو گئی تو اس کے تمام اعمال قبول ہو گئے، اور اگر اس کی نماز رد کر دی گئی تو اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں۔ عزیزان محترم، یہ رات بھر ہم شبیداری پورے سال کرتے رہے، اور اگر ہم نے نماز سے ہم دور ہو گئے تو پھر اس سے عزاداری کا کوئی مقصد نہیں، ان مجلسوں کا، ان شبیداریوں کا، ان نوحوں ماتم کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو واقعاً حسینی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں۔ اگر حسینی ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ نمازی ہو جائے، اور اگر نمازی نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر وہ حسینی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام نے جو اس ذکر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت جو بیان کی، امام نے مجھے بیان کی کہ آیا میرے جد حسین پر جو روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے، اس کے اوپر پروردگار جنت واجب کر دیتا ہے۔ مگر امام نے فرمایا عرفہ حق الحسین، کہ حسین کے حق کی معرفت، اگر حسین کے حق کی معرفت نہیں ہے تو چاہے جتنا روئے یا رلائے کوئی جنت اس کے اوپر جو ہے واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر حسین کے حق کی معرفت رکھتا ہے تو یقیناً اگر ایک قطرہ مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو گر گئے تو یقیناً اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی تو مقصد تھا، اور وہ مقصد یہی تھا کہ اللہ کا پیغام باقی رہے، مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں آتی رہے، نماز باقی رہے، روزہ باقی رہے، حج باقی رہے، زکوٰۃ باقی رہے، حلال جو ہے وہ حلال رہے، حرام جو ہے وہ حرام رہے۔ یہ مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کا، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی قربانی دی۔ اب ذرا سوچے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے پوری رات جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، پوری رات جو ہے، لیکن جب نماز صبح کا وقت آئے تو ہم اپنے گھر پر جا کر جو ہے وہ بستر پر آرام سے سو جائیں۔ تو آیا انصاف سے بستر پر لیٹنے کے بعد یہ سوچے کہ آیا آپ نے واقعاً حسین کا حق ادا کیا؟ آپ نے واقعاً عزاداری کی، آپ نے واقعاً مجلس ادا کی؟ آپ سوچیں، اور سوچنے کے بعد غور و فکر کریں کہ جس حسین نے خنجر کے نیچے سجدہ ادا کیا، ذرا سوچیں کہ ہم نے رات بھر اسی حسین کا ذکر کیا، ہم رات بھر اسی حسین پر ہم نے گریہ کیا،
لیکن جب صبح نماز کا وقت آیا تو یقیناً ہم گئے اور جانے کے بعد سو گئے. تو یقیناً یہ عزاداری نہیں ہے, یہ ذکر امام حسین علیہ السلام نہیں ہے, یہ مصائب امام حسین علیہ السلام نہیں ہے, بلکہ اگر ذکر امام حسین علیہ السلام اگر ہم نے خلوص سے کیا ہوتا تو یقیناً جب صبح کی نماز کا وقت قریب آیا تو یقیناً ہم اس انتظار میں اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو اس انتظار میں رکھتے کہ آیا اذان صبح ہو جائے تاکہ ہم نماز صبح پڑھنے کے بعد اپنے گھر ظاہر سی بات ہے کہ اور اگر رات بھر جو ہے وہ ہم رہے اور رہنے کے بعد جو ہے اذان صبح سے پہلے یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقریباً بارہا ہم لوگوں کے جو ہے وہ ثابت ہوتے رہتے ہیں جگہ جگہ پر. ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ وہ پتہ یہ چلا کہ نماز صبح کا جب وقت قریب آنے لگتا ہے تو آدمی 1-1.5 گھنٹے پہلے جو ہے کوشش کرتا ہے کہ گھر چلے جاؤ, نہیں تو ابھی نماز پڑھنا پڑے. اب ذرا سوچیں, پوری رات اس نے ماتم کیا, پوری رات اس نے امام حسین پر گریا کیا, 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت جب آیا تو ہم اپنے گھر چلے گئے. ایک سلوات بھیجیے ور ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے نہیں دی کہ ہمارے چاہنے والے رات بھر ہمارے لیے شبیداریاں کریں گے, ہمارے چاہنے والے جو ہے پوری رات مجلسیں کریں گے, ہمارے چاہنے والے جو ہے وہ قیمتی سے قیمتی تبرک تقسیم کریں گے. نہیں, امام حسین علیہ السلام نے واقعاً اس کے لیے قربانی نہیں دی, بلکہ امام حسین علیہ السلام نے دراصل قربانی اس لیے دی کہ اللہ کا نام باقی رہے, نمازیں باقی رہے, روزہ باقی رہے, حج باقی رہے, زکات باقی رہے, حلال جو ہے وہ حلال رہے, حرام جو ہے وہ حرام رہے. امام حسین نے اس لیے قربانی دی. اور ظاہر سی بات ہے, دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہمیشہ مقصد جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. جس پر جو چیز قربان کر دی جائے وہ ہر حال میں مقبول کہلائے گی. جس پر جو چیز قربان ہو جائے, ظاہر سی بات ہے کہ جس پر جو چیز قربان ہونے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے افضل. اور پروردگار عالم نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو حسین کسے کہتے ہیں, حسین ہے وہ کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ یقیناً کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. پروردگار عالم نے بتایا کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب اصول پر وقت پڑتا ہے تو اللہ فروع کو جو ہے قربان کر دیتا ہے, اور جب فروع پر وقت پڑتا ہے تو اللہ اصول کو قربان کر دیتا ہے. یہ قانون شریعت ہے کہ جب اصول پر وقت پڑے گا تو پروردگار عالم فروع کو قربان کر دے گا. وہ جب امام حسین پشت رسول پر سوار ہوئے تھے وہ اس وقت اصول جب امام حسین پشت رسول پر سوار ہوئے تھے تو اس وقت اصول کے تعارف کا مقصد تھا, اصول کو پہچانوانا تھا. لہذا پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا میرے رسول سجدے کو دور دے دو جب تک حسین پشت سے نہ اترے. اس وقت اصول کے تعارف کا مسئلہ تھا, اصول کو پہچانوانا تھا, تو پروردگار عالم نے سجدے کو دور دلا دیا. یہاں کیونکہ فروع خطرے میں تھا لہذا امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر کٹا دیا, بتا دیا کہ دیکھو جب اصول پر وقت آتا ہے تو فروع قربان ہوتا ہے, اور جب فروع پر وقت آتا ہے تو اصول قربان ہوتا ہے. ایک سوال بھیجیے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. جب تک ہمارے پاس تقوی نہیں ہوگا یقیناً ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. یقیناً اگر ہمارے پاس تقوی نہیں ہوگا تو یقیناً ہم بہتر سے بہتر عمل انجام دیں, اگر اس میں تقوی نہیں ہے تو یقیناً اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. آپ دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت عمدہ خطیب, ایسا خطیب کہ جب اس کی تعریف امام کے پاس پہنچی تو امام کو بھی شوق پیدا ہوا کہ آیا چلے اور چل کر دیکھیں کیسا مقرر ہے, کیسا خطیب ہے. اب ذرا سوچیں کہ جس کی تقریر کو سننے کے لیے امام جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ امام کو لوگوں نے بتایا, تبھی تو امام اس کی تقریر سننے کے لیے گئے. لیکن امام ناشناس طریقے سے امام اس کی تقریر سننے کے لیے گئے. جانے کے بعد اس نے تقریر کی, بہت عمدہ انداز میں, بہت عمدہ طریقے سے اس نے تقریر کی. اب تقریر کرنے کے بعد امام نے کہا اور دیکھیں اب کیا کرتا ہے. وہ تقریر کر کے اترنے کے بعد پھر بازار کی طرف روانہ ہوا. جب بازار کی طرف چلا تو ایک جگہ سیب کی دکان تھی, وہاں سے ایک سیب چرا لیا. کچھ دور اور آگے بڑھا, وہاں سے ایک انار چرا لیا. کچھ دور اور آگے بڑھا, وہاں سے ایک روٹی چرا لی. اور لینے کے بعد لے جانے کے بعد کچھ غریب اور فقیر اور مسکین تھے, وہاں پر اس نے ان غربا اور مساکین کو جو ہے اس نے دے دیا.
اب جب دے دیا تو ایک مرتبہ امام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد بلایا، کہا یہ بتاؤ یہ کیا کیا؟ کہا یہ بتاؤ یہ کیا کیا؟ اب وہ کہتا ہے کیوں، آپ سے کیا مطلب؟ کہا ہم نے جو ہے وہ نیکی کی۔ امام نے فرمایا ارے یہ نیکی کیسی؟ کہا کہ کیا تم نے جو ہے وہ یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ اس سے امام وقت سے بات کر رہا ہے۔ امام نے کہا کیسی نیکی؟ کہا کہ آپ نے یہ اس سے کہے اس امام سے بھی جو خود ناطق قرآن ہے، اس سے یہ شخص، اس سے امام سے یہ شخص کہہ رہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ ایک نیکی کرو گے تو اللہ 10 گنا ثواب دے گا اور ایک برائی کرو گے تو اللہ 1 عذاب دے گا۔ امام نے فرمایا کہ اچھا قرآن میں یہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو اللہ 10 گنا ثواب دے گا، ایک برائی کرو گے تو اللہ 1 برائی کر دے گا، عذاب 1 گناہ جو ہے وہ پروردگار عالم سے۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ کام کیا، تو میں نے جو کام کیا وہ ثواب کا کام کیا۔ کہ آیا ہم نے 3 جگہ سے 3 چیزیں چوری کی اور وہ تینوں جو ہے غربا اور مساکین کو دے دیا، لہذا ہم نے 3 نیکیاں کی، اس کا ثواب 30 گنا ملا، برائیاں 3 کی۔ امام نے فرمایا کہ جب تم نے چوری کر لی، جب امام سے اس نے کہا تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، جب اس نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے تو امام نے فرمایا کہ بتاؤ قرآن میں کہاں چوری کرنا لکھا ہے؟ امام نے کہا بتاؤ چوری کرنا کہاں لکھا ہے؟ تو اب کہا نہیں یہ نہیں یہ لکھا ہے کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا، لہٰذا ہم نے 3 نیکیاں کی 30 گنا ثواب ملا، 3 برائیاں کی 3 اس میں سے مائنس ہو، تب بھی ہمیں 27 جو ہے وہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں۔ امام نے فرمایا کہ جب تم نے چوری کر لی تو تقویٰ کہاں رہا؟ اور جب تقویٰ نہیں رہا تو 30,000 نیکیاں کرتا رہے بیکار۔ اس تلوار بھیجیے اگر محمد، جب تقویٰ ہی نہیں رہ گیا تو 3 کی 30 کیا 30,000 نیکیاں کرتا رہے وہ بیکار ہے۔ لہذا عمل وہ ہونا چاہیے جو تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، عزاداری ہو تو تقوی کے ساتھ ہو، نماز ہو تو تقوی کے ساتھ ہو، روزہ ہو تو تقوی کے ساتھ ہو، حج ہو تو تقوی کے ساتھ ہو، سخاوت ہو تو تقوی کے ساتھ ہو، سخاوت ہو تو تقوی کے ساتھ ہو، رحم ہو تو تقوی کے ساتھ ہو، نیکی ہو تو تقوی کے ساتھ ہو۔ جب یہ تمام چیزیں تقوی کے ساتھ ہوں گی تو یقیناً پروردگار عالم ہمیں اس کا اجر دے گا، اور اگر یہ تمام چیزیں ہیں اور تقویٰ نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس سب بات بھیجیے پر محمد آپ سب نے رات بھر ایک عظیم عبادت کی، اور یقیناً یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا اجر ہے، یہ ایسا ثواب ہے کہ یہ وہ فرش عطا ہے کہ جہاں پر ائمہ معصومین آتے ہیں، اور ائمہ معصومین جب آتے ہیں، جب 4 معصومین آتے ہیں تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء بھی اس فرش اعلیٰ بناتے ہوں گے، اور جب تمام انبیاء اس فرش اعلیٰ بناتے ہیں تو یقیناً تمام ملائکہ بھی اس فرش اعلیٰ بناتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس فرش اعلیٰ کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مرتبہ ہے، بہت وقار ہے۔ یقیناً آپ سب جو ہے وہ آمادہ ہیں، آپ سب نے رات بھر جو ہے وہ فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے بیان کیے اور لوگوں نے سنے، لیکن کیونکہ یہ ہر سال جو ہے اس مجلس میں، اس تقریب میں، بالخصوص اس شب بیداری میں جو ہے آخر میں تمام انجمنوں کے پڑھنے کے بعد جو ہے تابوت جناب علی اکبر علیہ السلام پر آمد ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ آپ رات بھر جگے اور ابھی جائیں گے اور جانے کے بعد بستر پر سو جائیں گے، لیکن انصاف سے کبھی سوچا آپ نے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے اذان دلوائی۔ عزادارو آپ نے کبھی سوچا اور تصور کیا کہ جس کی حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے امام اس سے اذان کے لیے کہہ رہے تھے؟ عزادارو تصور کیا کہ کتنی اہمیت نماز کی؟ ذرا سوچیں کہ اہمیت آپ دیکھیں کہ آپ رات بھر آرام سے رہ سکون سے رہنا، کوئی پریشانی ہوئی، جب پیاس کا احساس ہوا، پانی کا انتظام، چائے کا انتظام، دنیا بھر کے تمام انتظامات، ساری چیزیں، لیکن ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ علی اکبر 3 دن کے پیچھے بھوکے اور پیاسے، اور امام حسین علیہ السلام نے صبح کی اذان کے لیے علی اکبر سے کہا۔ اب ذرا سنیں گے کہ علی اکبر نے جب اذان دی اور جب اللہ اکبر کہا ہے تو جناب زینب نے فضہ سے حسین کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ بھیا اکبر سے کہہ دو ذرا بلند آواز سے اذان دو۔ عزادارو ذرا سوچیں اور تصور کریں کہ ایک 18 سال کا جوان اذان دے اور اس کی اذان میں اتنی آواز نہ ہو کہ خیام حسینی تک پہنچے۔ عزادارو اس کی
وجہ یہ ہے کیونکہ علی اکبر کی حالت اتنی خشک ہو گئی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی. پر جب امام حسین نے کہا کہ یہ بیٹا علی اکبر ذرا اذان بلند آواز سے دو تاکہ خیمے میں تمہاری پھوپھیاں سن لیں. بس اتنا سننا تھا کہ اکبر نے کہا کہ بابا آپ تو امام وقت ہیں، بابا آپ میری آواز میں وہ طاقت پیدا کر دیں کہ خیمے میں آپ کی بہن زینب سنے، مدینے میں میری بہن سغرا سنے. عجب اللہ، جزاک اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے عزاداروں. علی اکبر کا تابوت برآمد ہوا نا، یہ اس جوان بیٹے کا تابوت ہے کہ جسے حسین نے اکیلے اٹھایا تھا. عزاداروں سنیں گے علی اکبر سے امام حسین علیہ السلام کتنی محبت کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو کتنا چاہتے تھے. علی اکبر امام حسین علیہ السلام کو کتنا، اور ذرا سوچیں کہ جب ہم سب دنیاوی بات جب اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے تو ذرا سوچیں وقت کا امام اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہوگا. عزاداروں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ جب ظالم اہل حرم کو قید کر کے لے کر چلے ہیں تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر انہیں یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ شب میں خون ماریں گے. تو انہوں نے اہل حرم کے قافلے کو روکا اور شہداء کے ایک سر کو ایک صندوق میں رکھا اور ان تمام صندوقوں کو ایک مکان میں رکھا. اب رکھ دیا یہاں تک کہ رات میں جب کسی نے خون نہیں مارا، کسی نے حملہ نہیں کیا، صبح نمودار ہوئی تو ان ظالموں نے شہداء کے ایک سر کو نکالنا، شہداء دارو تصور شرط ہے، شہداء کے ایک سر کو نکالنا شروع کیا. یہ اول محمد کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ اصغر کا سر ہے، یہ عباس کا سر ہے، یہ حبیب کا سر ہے، یہ جون کا سر ہے، یہ جون کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے. ایک مرتبہ سارے شہداء کے صندوقوں کو کھولا گیا، ایک سر نکالا گیا. ایک مرتبہ اکبر کے سر کا، ایک مرتبہ حسین کے سر کا صندوق آیا. اب جب حسین کے سر کا صندوق آیا، اب جب حسین کے صندوق کو کھولا ہے تو عزاداروں ان ظالموں نے کیا دیکھا کہ اس صندوق میں حسین کا سر نہیں ہے. پر جیسے ہی دیکھا کہ حسین کا سر نہیں ہے، ایک ظالم تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا یہ بتاؤ میرے بھیا اکبر کا سر کہاں ہے؟ بس عزاداروں جب اکبر کے سر کا صندوق آیا اور جب اس صندوق کو کھولا ہے تو عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ حسین اکبر کے رخسار پر رخسار رکھے. عجب اللہ، جزاک اللہ. خدا کسی طرح میں نہ رلائے سوائے سمجھ پا رہا ہے کربلا کے عزاداروں. تصور شرط ہے عزاداروں. مازندران ملا عباس مازندرانی کا ایک واقعہ اور اس کے بعد ختم دعا. عزاداروں تصور شرط ہے کہ حسین کتنا اکبر کو چاہتے تھے. ملا عباس مازندرانی ان کا ہر سال کا طریقہ یہ تھا کہ ہر سال وہ طلبہ کے قافلے کو پیدل لے کر جاتے تھے کربلا معلّہ، ہر سال لے کر جاتے تھے. ایک سال ان کو کچھ پریشانی کچھ تکلیف تھی، کوئی مجبوری تھی، وہ جو ہے قافلہ نہیں لے جا رہے تھے. تمام طلبہ نے ملا عباس سے بہت اصرار کیا سرکار آپ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، مجبوری کیا ہے، پریشانی کیا ہے، آپ ہم لوگوں سے بیان کریں، ہم اس مجبوری کو دور کر دیں گے، ہم اس پریشانی کو دور کر دیں گے. لہٰذا جب طلبہ نے بہت اصرار کیا تو ملا عباس قافلہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے. عزاداروں تصور شرط ہے کہ حسین اکبر کو کتنا چاہتے ہیں. ملا عباس قافلہ لے کر چلے. قافلہ منزلیں طے کرتے کرتے رکتے رکاتے ہوئے ایک مقام پر یہ قافلہ پہنچا. جب اس مقام پر یہ قافلہ پہنچا تو سورج غروب ہو گیا تھا. جب سورج غروب ہو گیا تھا تو کچھ طلبہ نے کہا کہ سرکار آج رات یہی قیام کر لیتے ہیں، صبح چلیں گے تو انشاءاللہ صبح میں ہم سب کربلا معلّہ پہنچ جائیں گے. ملا عباس نے کہا کہ دیکھو وہ جو سامنے روشنی نظر آ رہی ہے وہ کربلا معلّہ کی روشنی ہے. اور دیکھو آج شب جمعہ ہے، جہاں اتنی زحمت کی اور تھوڑی زحمت اور کر لیں، تھوڑی پریشانی اور اٹھا لیں تاکہ شب جمعہ امام حسین کے روضے کی زیارت نصیب ہو جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی روضے کی زیارت کا بڑا ثواب ہے. امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا بڑا ثواب ہے. جب ملا عباس نے یہ کہا طلبہ تیار ہو گئے، قافلہ چلا. شب جمعہ یہ قافلہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے پر کربلا معلّہ پہنچا. سب نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد یہ سب جو ہے حرم امام حسین میں داخل ہوئے. اب جب حرم امام حسین میں داخل ہوئے عزاداروں تو اب یہ ہوا کہ یہ حرم امام حسین ہے، امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر ہے. یہاں پر ایک نوحہ پڑھ دیا جائے. بہرحال یہ طلبہ میں یہ طے ہوا کہ یہاں ایک نوحہ پڑھا جائے. اب یہ مسئلہ تھا کہ کچھ طلبہ کہہ رہے تھے یہ نوحہ پڑھو، کچھ کہہ رہے تھے یہ نوحہ پڑھو. تمام طالب علموں میں بحث ہونے لگی. جب بحث ہونے لگی تو ملا عباس نے کہا کہ ایسا کرو، بحث مت کرو بلکہ
تو کہے بیٹا اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. جب حسین اکبر کے پیچھے پیچھے چلے تو اکبر نے پلٹ کر کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. تو حسین نے ایک جملہ کہا اے بیٹا اکبر کاش تو بھی صاحب اولاد ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت کسے کہتے ہیں. اداکاروں اکبر مقتل میں آئے جنگ کرنا شروع کی. بس قیامت کا منظر تھا. اداکاروں کربلا کا واحد شہید ہے کہ جس نے بابا کو سلام نہیں کیا بلکہ جواب سلام دیا. اس وجہ سے کہ اکبر کو احساس تھا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے, میرے بابا کی حالت میں کتنے کانٹے پڑے ہیں. اگر ہم سلام کریں گے تو میرے بابا کے اوپر جواب دینا واجب ہو جائے گا. اکبر نے سلام نہیں کیا بلکہ جواب سلام دیا. اداکار حسین دوڑے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین ایک جگہ گرے, حسین بار بار گرتے, 72 جگہ گرے ہیں, 72 جگہ اٹھے. حسین جب اکبر کے قریب پہنچے تو اس طرح سے پہنچے جیسے کوئی کم سن بچہ کنڈلیوں کے بعد زمین میں چلتا ہے. اس طرح حسین اکبر کے قریب پہنچے. ایک مرتبہ اکبر کے پیروں کو دیکھا, پیر کے اوپر پیٹ کو دیکھا, پیٹ کے اوپر سینے کو دیکھا, سینے میں زخم دیکھا, زخم میں ٹوٹا ہوا نیزہ دیکھا. اداکاروں سے ایک باپ ہے, جوان بیٹا ہے, جوان بیٹے کے سینے میں نیزے کی ہڈی ہے. بس اداکاروں تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے آستینوں کو سمیٹا, گھٹنوں کو زمین پر دیکھا, 2 انگلیوں سے نیزے کی ہڈی کو پکڑا اور جاری کہہ کے کھینچا ہے تو قیامت آ گئی. صرف نیزے کی ہڈی نہیں نکلی بلکہ اکبر کا کلیجہ. اداکاروں بہت جنازے دفنائے ہوں گے, بہت سی میتیں دفنائی ہوں گی, بہت سے جنازے اٹھائے ہوں گے. انصاف سے بتانا ایک میت اٹھانے کے لیے کتنے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے؟ ارے کم سے کم 3 آدمی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک آدمی سر کو پکڑتا ہے, ایک آدمی پیروں کو پکڑتا ہے, ایک آدمی کمر میں ہاتھ لگائے رہتا ہے. لیکن ہائے جو حسین کی مجبوری, ہائے جو حسین کی مظلومی, ہائے جو حسین کی بے کسی کہ حسین کا کوتا نہ ہے, جوان بیٹے کا لاشا ہے, جوان بیٹے کا لاشا ہے. اداکاروں تاریخ کے منظر کشی بیان کی کہ ایک مرتبہ حسین نے اکبر کو برابر میں کھڑا کیا, اکبر کی باہوں کو گردن میں ڈالا, سینے سے سینہ ملایا, پیٹ سے پیٹ ملایا, لے کر چلے, کچھ دور لے کر چلے تھے کہ دل کی طاقت نے جواب دے دیا. آواز دی اے بڑی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ, جوان بیٹے کا لاشا مجھ سے نہیں اڑتا. اداکاروں بڑی ہاشم کے بچے آئے, اکبر کی لاش کو خیمے میں لے گئے. شاعر کہتا ہے کہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین, نوجوان کو سب اول سے اٹھا لائے حسین, جبل ابشیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین, چاند کو شام کی. یا حسین 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 یا حسین. یہاں سے مسجد تک جائے گی ویسے.
صدا پرسا دینے آئے ہیں، ایک روز اٹھے گی جب یہ صدا پرسا دینے آئے ہیں، ہر قوم کے لب پر بند ہوگا پرسا دینے آئے ہیں، منسوب یقین ہے عالم میں نعرہ یہی ہوگا گھر گھر کا پرسا
किस कदर माँ को तू प्यारा था, कोई क्या जाने, कैसे रब से तुझे मांगा था, कोई क्या जाने, किस जतन से तुझे पाला था, कोई क्या जाने, दिल में अरमान मेरे क्या था, कोई क्या जाने, दिल में अरमान मेरे क्या था, कोई क्या जाने, कैसे बर्दाश्त करूं ये मैं बिछड़ना